الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حاکم و محکوم کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت واجب نہیں، اطاعت صرف نیک کاموں میں واجب ہے۔ بخاری و مسلم مشکات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے حاکم مقرر کیے جائیں گے جو اچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے، پس جس شخص نے انکار کیا یعنی اس کے برے فعل کی نسبت اس کے منہ پر کہہ دیا کہ تمہارا یہ فعل شرع کے خلاف ہے، وہ اپنے فرض سے بری ہو گیا، اور جس شخص نے ایسا نہ کیا یعنی اس کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ زبان سے کہہ دے لیکن دل سے اس فعل کو برا سمجھا، وہ سالم رہا، یعنی اس کے گناہ میں شریک ہونے سے سالم یعنی محفوظ رہا۔ لیکن جو شخص اس کے فعل پر راضی ہو اور ان کی پیروی کی وہ ان کے گناہ میں شریک ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کیا ان سے لڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھے، نہیں جب تک وہ نماز پڑھیں۔ مسلم مشکات۔ حضرت وائل ابن حجر سلمہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے خدا کے نبی، آپ اس معاملہ میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق مانگے اور ہمارے حقوق سے انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احکام کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، اس لیے کہ ان پر وہ بات فرض ہے جو انہوں نے اپنے ذمے لی ہے اور تم پر وہ چیز فرض ہے جو تم نے اٹھائی ہے۔ مسلم مشکات۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم امیر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حاکم۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کا کلمہ بھی قبول نہیں ہوتا، ایک ان میں سے وہ حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ طبرانی۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس بندہ کو اللہ تعالی رعیت کی نگہبانی سپرد کرے اور وہ بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے تو وہ بہشت کی بو نہ پائے گا۔ بخاری و مسلم مشکات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا ہے
کہ اے اللہ، جس شخص کو میری امت کا کسی کام کا والی اور متصرف بنایا گیا ہو اور وہ میری امت پر مشقت اور مصیبت ڈالے تو تو بھی اس پر مشقت و مصیبت ڈال، اور جو شخص حاکم و والی میری امت پر رحم و نرمی کرے تو بھی اس پر رحم و نرمی کر۔ مسلم و مشکات۔ فریقین کا فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو آدمی تمہاری طرف قضیہ پیش کریں اور ان میں کا ایک شخص اظہار مدعا کر چکے تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو اول شخص کے موافق فیصلہ نہ کرو، کیونکہ یہ صورت اس بات کے لائق تر ہے کہ تمہارے لیے قضیہ کی پوری کیفیت ظاہر ہو جائے۔ ترمذی۔ خدمتگار کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کسی کے قبضہ و تصرف میں خدا کسی کو دے رکھا ہے، خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہار سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ بخاری و مسلم۔ الادب المفرد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کا خادم کھانا لائے اور اس نے کھانا تیار کرنے میں دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہو تو تم کو چاہیے کہ اس خادم کو اپنے ساتھ کھانے پر نہ بٹھاؤ تو ایک دو لقمے اس کو ضرور دے دو۔ بخاری و مسلم۔ ابن ماجہ۔ کسب معاش یعنی روزی کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ مال کی قدر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دولت کو پسند نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے رشتہ داروں کے حق پورے کیے جاتے ہیں اور امانت ادا کی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بیہقی۔ قناعت یعنی جتنا ملے اس پر راضی رہنا اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے قناعت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے، اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ مسند احمد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ بیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کام میں کامیاب ہو اس کو لازم ہے کہ اس کو نہ چھوڑے۔ بیہقی۔ یعنی جس تجارت میں اس کو ترقی مل رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے، تو اب بلا کسی وجہ شرعی کے اس کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔